فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے مکمل قرآن مجید ہم سب کے لیے شفا بنایا ہے، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی صورتیں ہیں اور کچھ ایسی آیات ہیں جن کو بقیہ سور پر اور بقیہ آیات پر فضیلت ہے اور فقیت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ایک دن کھڑے تھے تو آپ نے صحابی حضرت ابو المنذر سے پوچھا، اے ابا منذر، قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو محبوب کائنات نے فرمایا، تو بتا تو صحیح اندازہ کوئی آیت۔ تو فرمانے لگے، میرے علم کے مطابق سب سے بڑی فضیلت والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مقدس ہاتھ ان کے سینے پہ مارا اور فرمانے لگے، اے ابا منذر، اللہ تیرے علم کو مبارک کرے، واقعتاً یہ آیت الکرسی پورے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ فضیلت اور مقام رکھتی ہے۔ تو عزیز بھائیو، آیت الکرسی صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہ صرف اس کو پڑھتے رہو، کچھ مواقع ایسے بھی ہیں جن پر پڑھنے کے ساتھ ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آدمی ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور موت کے درمیان صرف یہ آیت الکرسی حائل ہے، جو ہی فوت ہوگا اللہ اسے جنت نصیب کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، شرک نہ ہو، اور باقی جتنے لوازمات ہیں اسلام کے ارکان اور ایمان وہ سب مکمل ہونے چاہیے۔ یعنی یہ اتنی ایک فضیلت والی ہے کہ جنت کے دخول کا سبب بن رہی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر یعنی رمضان المبارک میں مجھے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کے مال کھجوروں پر میری ڈیوٹی لگا دی کہ ان گٹھیوں کی نگرانی کرنی ہے، ان ڈھیریوں کی۔ میں نگرانی کر رہا تھا، رات کا وقت ایک آیا آ کے چوری کر رہا تھا، تو میں نے جا کے اس کو پکڑا، اس آدمی کو، بھی تو کون، کہاں سے؟ تو کہتا ہے میرے بچے ہیں، میں کنگال ہوں، غریب ہوں، تو لہذا اس لیے اٹھا رہا تھا، آج اب چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا۔ تو فرمانے لگے، صبح آئے، نبی علیہ السلام کو بتایا اور آپ نے فرمایا یہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو پھر شام ہوئی، پھر رات کو انتظار، کیونکہ اب محبوب کائنات کی زبان سے نکلا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، لہذا انتظار کرتے رہے۔ وہ آیا اور وہ چوری کر رہا تھا، پھر اس کو پکڑا، جو ہی دوبارہ پکڑا، پھر اس نے وہی عذر بہانے کیے کہ میں غریب ہوں، بچے زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، ترس کھایا۔ پھر تیسری رات جب آیا تو یہ پختہ ہو گئے کہ اب تجھے نہیں چھوڑنا۔ تو جب سختی کی تو کہنے لگا کہ ایک تجھے میں عمل بتلاتا ہوں، شرط ہے کہ تو مجھے پہلے چھوڑ دے۔ میں تجھے ایسی چیز بتلاتا ہوں کہ جب تو وہ چیز پڑھے گا تو اس نقصان سے تو محفوظ رہے گا، ہم تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جی بتا۔ تو اس نے کہا، آیت الکرسی جب تم پڑھو گے تو ہم اس چیز کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا، تو اس طرح صبح ہوئی، آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتلایا تو آپ نے فرمایا، جانتے ہو جس سے تم مخاطب ہو وہ کون ہے؟ بات تو بڑی اچھی کر گیا وہ۔ تو فرمانے لگے، نہیں میں تو نہیں جانتا، وہ ایک آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ بات صحیح کہہ گیا لیکن وہ شیطان تھا۔ شیطان یہ بتلا گیا ہے کہ اگر تم آیات الکرسی پڑھتے رہو تو ہم تمہارے مالوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہم تمہارے گھر کے خزانے تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم تمہاری چار دیواری کے اندر تک نہیں آ سکیں گے جو شخص آیات الکرسی پڑھ کے سوتا رہا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں چاہیے گھر کو محفوظ رکھنا ہے، مال کو محفوظ رکھنا ہے، چار دیواری کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہم آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں سونے سے پہلے، اور اسی طرح صبح کو، شام کو۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں جو کہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سندن صحیح ہے، اسی طرح صحیح ترغیب کے اندر بھی موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کا بہت بڑا برتن تھا، مٹکا، اس کے اندر میں دیکھتا روزانہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، رات کو صبح اٹھتا کھجوریں کم۔ ایک دن رات کو پہرا دینا شروع کر دیا تو دیکھا ایک ایسی شکل والا آدمی آیا کہ دکھنے میں تو جانور نظر آ رہا تھا لیکن اس کے کچھ اعضاء وہ انسانی شکل کے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ انت جنی ام انسی، کہ تو جن ہے یا انسان ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔
میں جن ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے؟ وہ کہتے نہیں، مجھ سے بھی زیادہ سخت جسم والے اور بھی ہیں۔ تو وہ جن کہنے لگا ہاتھ آگے کرے۔ حضرت ابی بن کعب نے ہاتھ آگے کیا تو جو ہی ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس کا جو ہاتھ تھا وہ کتے کی طرح، اور اس بال بھی کتے کے بالوں کی طرح تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو یہاں کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے تو صدقے کے مال سے محبت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں یہاں، ہم اپنا کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اچھا چلو وہ تو لے جاؤ، لیکن یہ بتاؤ تم سے جان کیسے چھوٹے گی، تم سے نجات کیسے ملے گی؟ وہ جن بولتا ہے کہ اگر تم ہم سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ جو شخص یہ آیت الکرسی شام کو پڑھے گا، صبح تک ہم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ وہ جن بول رہا ہے اپنی زبان سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج جنات کی شکایت آج ہر گھر کے اندر موجود ہے، چوری کی شکایت ہر گھر میں موجود ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تو آیت الکرسی کی افادیت کو سامنے رکھ کر اہتمام کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔